تیمور کا دیا ہوا بلینک چیک تو ایمان نے لینے سے صاف انکار کر دیا اور گارڈز کو کہہ کے تیمور کو بھی دھکے مار کے آفس سے باہر نکلوا دینے کا آرڈر دے دیا۔ تیمور جو کہ بڑے ہی جوش و خروش میں ایمان کے آفس پہنچا تھا کہ شاید وہی پرانی ایمان سے آمنا سامنا ہوگا جو ڈری سہمی سی ہوتی تھی اور اسے مزید ڈرا دھمکا کے آہد کو بھی باہر نکالنے کی ڈیل کر لے گا اور دوبارہ سے شاید اسے پھنسانے کی بھی کوشش کرے گا۔ لیکن ایمان نہ صرف بہت زیادہ پورا اعتماد ہو چکی ہے بلکہ اب وہ تیمور جیسے لڑکوں سے تو ڈرتی بھی نہیں۔ دوسری طرف آہد بھی لیلا کو صاف وارننگ دے دیتا ہے کہ تمہیں کسی پہ بھی اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیمور پہ بھی نہیں، اور تم فوراً سے پہلے ملک سے باہر چلی جاؤ اس سے پہلے کہ اس کیس کے اوپر کورٹ میں سنوائی شروع ہو، ورنہ اتنی بری پھنسو گی کہ میں بھی تمہیں نہیں نکلوا پاؤں گا۔ لیکن اپنے بھائی کو بچانے کے لیے لیلا خود ہی ایمان کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ شاید اس کو یا تو پیسے دے کے یا پھر اس کی منت سماجت کر کے اپنے بھائی کو تو ایک دفعہ جیل سے باہر نکلوا لوں کہ آخر اس کے اوپر جو بھی کسی نے الزامات لگائے یا جو بھی برا کیا وہ تو سب کچھ تیمور کی فیملی نہیں کیا، تو آخر ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ بدلہ لینا ہی ہے تو ان سے لے۔ ایمان کے آفس میں پہنچنے کے بعد لیلا اس سے فارملی باتیں کرتی ہے، جیسے کہ پہلے بھی اس سے دوستی کرنے کی کوشش تو کرتی تھی صرف اور صرف زارا کو جلانے کے لیے، پر ایمان کو یہی لگتا تھا کہ شاید لیلا مجھ سے دوستی کرنے کی شوقین ہے، اسی لیے ایمان بھی لیلا سے برے طریقے سے بات نہیں کرتی اور اچھے سے اس کو بٹھاتی ہے، ساتھ ہی اس سے یہ بھی پوچھ لیتی ہے کہ آخر تم نے بلال کو کیوں چھوڑ دیا۔ لیلا کہہ دیتی ہے کہ اپنے سے کمتر انسان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ایمان حیران ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اپنے سے کمتر انسان؟ کیا بلال سے طلاق صرف اور صرف اس کی کمتری کی وجہ سے تم نے لی؟ یہ تو بہت ہی معمولی ریزن ہے۔ لیلا مزید اپنا دل ایمان کے سامنے کھول کے رکھ دیتی ہے اور اسے کہہ دیتی ہے پتہ نہیں کن سڑکوں کی خاک چھان رہا ہوگا، ہمارا تو بڑے عرصے سے اس سے آمنا سامنا بھی نہیں ہوا۔ اب ایمان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ تو شاید بلال کی اس ترقی کے بارے میں بھی نہیں جانتے، تبھی تو لیلا اس کے بارے میں ویسی ہی بات کر رہی ہے جیسے اتنے عرصے پہلے ایمان نے اس کو لیلا لوگوں کے گھر میں دیکھا تھا۔ تو ایمان کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ بلال کا اپنی فیملی کے ساتھ بالکل رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ مزید لیلا ایمان کو یہ بھی بتا دیتی ہے کہ تمہارے ہی چکر میں پاگل ہو کے ہم سب کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ اس بے قصور لڑکی کے اوپر کسی نے اگر بلا وجہ الزامات لگائے تو پھر جو بھی برا ہوگا اس کا ذمہ وار کوئی نہیں ہوگا، لیکن بیچارہ اتنے عرصے سے خود ہی غائب ہے، صرف تڑیاں ہی لگا سکتا ہے، کچھ کرنے کی تو اس کی ہمت اور مجال تھی ہی نہیں۔ اب ایمان کو پتا چلے گا کہ بلال کس طرح اس کے لیے پروٹیکٹیو بھی ہو رہا تھا، اپنی فیملی کے سامنے بھی اس نے ایمان کے کریکٹر کی دہائیاں بھی دیں اور اس کے لیے اپنی فیملی سے بھی لڑا ہے، یہاں تک کہ اس کی بدنامی کی وجہ سے اپنی فیملی کو تب سے چھوڑ ہی دیا ہے۔ ایمان کو تو لیلا پہ بھی شدید غصہ آتا ہے، وہ اسے بلال کی حقیقت سے تو آگاہ نہیں کرتی کہ جب بلال نے خود ہی اپنی حقیقت ان سے چھپائی ہوئی ہے تو میں بھی کیوں بتاؤں، لیکن لیلا کو وہاں سے رخصت ہو جانے کا کہہ دیتی ہے اور صاف ہی بتاتی ہے کہ آہد کے لیے میں اب کچھ نہیں کر سکتی، میرے پاس آپ کی اس پراپرٹی کا کیس آیا تھا، میں نے بہت سے لیگل نوٹسز بھی بھیجے، لیکن شاید آپ نے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، تو اس کے مالک کی گرفتاری تو یقینی تھی، اب آگے جو بھی کچھ ہوگا وہ کورٹ میں ہی ہوگا، میں آپ کی اس کے لیے مزید کوئی مدد نہیں کر سکتی، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ لیلا کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ بھی ایمان کو دھمکی لگا کے جاتی ہے کہ میرا بھائی تو جیل سے باہر آ ہی جائے گا، کیونکہ ہماری ریسورسز تم شاید نہیں جانتی، تم اس شہر کی آخری اور سب سے زیادہ پاورفل شخصیت نہیں ہو، یہ تو پرانی جان پہچان کی وجہ سے میں تمہارے پاس آ گئی، ورنہ ہماری پہنچ تو کمشنر تک ہے، پر ہاں جو پنگا تم نے ہماری فیملی کے ساتھ لیا ہے اب اپنی پرواہ خود ہی کرنا، کیونکہ یہ پنگا تمہیں بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ ایمان کو بھی لیلا کی دھمکی کے بعد تھوڑا سا تو ڈر پڑ ہی جاتا ہے، تبھی اسے یاد آتا ہے کہ بلال نے اسی لیے بار بار اسے وارننگ دی کہ ان لوگوں سے بلا وجہ پنگا نہ لو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے دماغ کا استعمال کرنا بھی ضروری سمجھو۔ لیلا تو وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن ایمان بہت زیادہ سوچوں میں گم ہو جاتی ہے،
پرانی بہت سی کڑیاں ایک دوسرے سے ملنے لگ جائیں گی اور ایمان کے دماغ میں ساری کی ساری سچائیاں آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ تو وہ پہلے ہی جان چکی ہے کہ بلال کو اس سے کوئی غرض نہیں، نہ ہی اس کی ایمان پہ کوئی بری نظر ہے۔ اگر وہ اس کا ساتھ دے رہا تھا یا وہاں آ کے بار بار اس کی مدد کر رہا تھا تو صرف اور صرف انسانی ہمدردی کی وجہ سے، لیکن ایمان نے بلال کی فیملی کی وجہ سے بلال کے اوپر بھی کتنے شک کیے اور کوئی کسر نہیں چھوڑی اسے برا محسوس کروانے میں۔ اب تو ایمان دل ہی دل میں مزید گلٹی ہو جاتی ہے۔ بہرحال کہانی کا اصل مزہ تو تب آنے والا ہے جب لیلا اور سارے گھر والوں کے سامنے بلال آئے گا اپنے اس عہدے کے ساتھ۔ ابھی تک تو یہ لوگ بلال کی حقیقت سے ناواقف ہیں اور اسی دن کا بے صبری سے انتظار ہے جب یہ لوگ رشوت دینے کے لیے اور ایمان کے خلاف کیس فائل کرنے کے لیے ڈی سی آفس پہنچیں گے۔ ایمان کو اسسٹنٹ کمشنر دیکھ کے جتنے یہ حیران ہوئے، بلال کو تو ڈپٹی کمشنر دیکھنے کے بعد ایک دم سے ہارٹ اٹیک ہی آنے والا ہے۔ ادھر تایا ابو احد سے ملنے جیل پہنچ جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ تمہیں باہر نکلوانے کے لیے میں پوری کوشش کر رہا ہوں، تمہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن احد تو اس فیملی سے اتنا بدظن ہو چکا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ ہمیں پھنسانے کے پیچھے ہاتھ ہی ان لوگوں کا ہے۔ وہ تایا ابو کو آگے سے کہہ دیتا ہے کہ دعا کیجیے میں اس جیل سے باہر نہ نکلوں، ورنہ تیمور کا جتنا برا حشر ہونے والا ہے وہ تو آپ جانتے ہی نہیں۔ ادھر بلال ٹنڈو آدم ایمان کے پیرنٹس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایمان تو اتنی ضدی ہے کہ اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی پولیس اپنے گھر کے باہر کھڑانے کو تیار نہیں، تو وہ اس بات پہ یقین نہیں کرے گی، اسی لیے وہ سیدھا ٹنڈو آدم پہنچ جاتا ہے اور ایمان کے والدین کو وہاں سے ان کے گھر سے نکلوا کے محفوظ جگہ پہ کراچی میں ہی پہنچا دیتا ہے جہاں وہ تیمور کی نظروں سے محفوظ رہ سکیں۔ ادھر ایمان کو بھی یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ بلال سر ٹنڈو آدم کسی امپورٹنٹ کام سے گئے ہیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو ایمان ان سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ ٹنڈو آدم میں آپ کو کیا پرسنل کام تھا آخر؟ بلال اسے بتانا ضروری نہیں سمجھتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ابھی بھی دماغی طور پہ اتنی میچور نہیں ہوئی کہ کسی معاملے کی نزاکت کو سمجھ سکے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ اسے ایموشنلی کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بہرحال بلال کے لیے اس وقت ایمان کے والدین کی حفاظت زیادہ ضروری تھی اور بعد میں جب ایمان کو یہ بات پتہ چلے گی کہ ٹنڈو آدم میں اس کے گھر پہ حملہ کیا گیا ہے جس میں اس کے والدین کی جان بھی جا سکتی تھی، لیکن بوقت ہی انہیں بلال نے وہاں سے کراچی میں سیف جگہ پہ پہنچا دیا تھا، تبھی اسے اندازہ ہوگا کہ بلال واقعی ہی بغیر کسی غرض کے کسی کی بھی حفاظت کرتا ہے اور تیمور ہے کہ ابھی بھی زارا کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ زارا اسے ساری سچائی تو بتا چکی ہے کہ بند کمرے میں جیسے اس نے ایمان کو ہراس کرنے کی کوشش کی تھی، اس بات سے زارا اچھی طرح واقف ہے اور ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دے دیتی ہے کہ میرے آج کل موڈ سوئنگز اچھے نہیں ہیں، میں کسی بھی وقت سب کے سامنے سارا پول کھول سکتی ہوں۔ لیکن تیمور اسے جھوٹی محبت اور جھوٹی فکر مندی کر کے دکھاتا رہتا ہے اور اسے یہی کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہاری چھوٹی چھوٹی بے وقوفیوں کی وجہ سے کھونا نہیں چاہتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ملٹی وٹامن کا کہہ کے تیمور زارا کو کوئی ایسی پلز کھلا رہا ہو جس سے اس کی پریگنینسی دوبارہ سے ختم ہو جائے، کیونکہ ایک دفعہ ان کا بچہ دنیا میں آ گیا پھر تو ان کا رشتہ توڑنا ناممکن ہو جائے گا۔ ہاں البتہ اگر زارا کسی طریقے سے بانجھ ہو جاتی ہے پھر تیمور کے پاس بھی بہانہ ہوگا اور وہ آرام سے زارا سے جان چھڑوا کے ایمان کو یعنی اپنی محبت کو حاصل کر سکتا ہوگا۔ حالانکہ بیچارہ تیمور یہ نہیں جانتا کہ ایمان تو اس کی پہنچ سے کوسوں دور ہے، اچھی خاصی فیملی بننے جا رہی ہے، اسی پہ اکتفا کرے اور سکون کی زندگی گزارے۔ لیکن اگر اپنا فیوچر انسان جان سکتا تو پھر مشکل ہی کیا ہوتی۔ بہرحال بلال کیا کرنے والا ہے اس فیملی کے ساتھ اور کیسے وہ اپنا اور اپنی بہن کا سارا حق واپس لے گا، اور بلال اور ایمان ڈرامے کے اینڈ پہ ایک ہونے بھی والے ہیں یا نہیں، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔